بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے میں کل حاض اور حاضی کے استعمال لے کر آئے تھے، آپ لوگوں نے سمجھ لیا تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے ذالکہ اور تلکہ، جیسے حاض اور حاضی دونوں عربی کے اندر یہ کے لیے بولے جاتے ہیں، اسی طرح ذالکہ اور تلکہ بولے جاتے ہیں وہ کے لیے۔ ذالکہ اور تلکہ، ذالکہ مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور تلکہ مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے۔ سیم اسی طرح کہ آگے میں الفاظ لکھیں، جو مذکر کے لیے اس کے ساتھ مذکر کو ملائیں گے، جو مؤنث کے لیے ان کے ساتھ مؤنث ملائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حضرات نے مجھے بتانا ہے کہ یہ مثال کے طور پہ وہ دروازہ تو کیسے کہیں گے؟ ذالک باب، اچھا، ذالک کتاب، ذالک رجل، ذالک زید، زید نام ہے، ٹھیک ہے۔ غنم کہا جاتا ہے بکری کو، غنم کیا کہا جاتا ہے؟ وہ بکری تو کیسے کہیں گے؟ ذالک غنم۔ اچھا، اگر جاموسن کہا جاتا ہے بھینس کو تو ذالک جاموس، وہ کیا ہے؟ بھینس ہے۔ اسی طرح تلکے کا استعمال کریں گے۔ سب سے پہلے بقرۃ کہا جاتا ہے گائے کو، قلنسوۃ کہا جاتا ہے ڈوگی کو، خطیبۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ بیگ کو، بنت کس کو کہا جاتا ہے؟ لڑکی کو، اور امرأۃ کس کو کہا جاتا ہے؟ عورت کو، اور حماتٌ کس کو کہا جاتا ہے؟ ساس کو۔ سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہ تلکہ بقرۃ وہ گائے، ہے، تلکہ قلنسوۃ وہ ٹوپی ہے، تلکہ حطیبۃ وہ کیا ہے؟ بیگ ہے، تلکہ بنت وہ کیا ہے؟ لڑکی، ہے، تلکہ امرأۃ وہ کیا ہے؟ عورت ہے، عورت ہے، تلکہ حماتٌ وہ کیا ہے؟ ساس ہے۔ سمجھ آ گئی نہیں ہے؟ اسی طرح اسی کا تسنیہ جو مؤلف بنا رہے عموماً نارملی اتنا استعمال نہیں ہوتا مگر ہے۔ ذالکہ آگے کا تسنیہ بن جاتا ہے ذالکہ کا ذالکہ، کیا؟ ذالکہ، تلکہ تانکہ، ٹھیک ہے۔ تلکہ کا تسنیہ کیا آ جاتا ہے؟ تانکہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہ تمام الفاظ بھی اور ان کے استعمال بھی سمجھ چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔